حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آیا، کہا عمر پھر وہی بات کرتا، میں کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بنا نہیں سکتا۔ اب یہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، جبریل آیا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ او جبریل کیوں آیا؟ آقا میرا اللہ کہتا ہے میں عمر کے لیے مسئلہ نازل کرتا ہوں۔ اللہ جی کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو آئندہ نماز کے نزدیک نہ جانا جب تک نشہ تمہارا اتر نہ جائے۔ اے اللہ جی، وہ نشہ شراب کا یا وہ نشہ چرس کا یا وہ نشہ ہیروین کا، کس چیز کے نشے؟ فرمایا ہر چیز کا نشہ۔ اگر تمہارے دل میں اقتدار کا نشہ آیا تو نماز میں کھڑے نہیں ہونا جب تک اقتدار کا نشہ نکل نہ جائے۔ اگر تمہارے دل میں دولت کا نشہ آیا تو جب تک دولت کا نشہ نکل نہ جائے مسجد میں نہیں جانا۔ اگر تمہارے پاس خاندان کا نشہ آیا، جب تک نشہ نکل نہ جائے مسجد میں نہ جانا، کسی قسم کا بھی نشہ ہو۔ فرمایا جب مسجد میں جاؤ، اگر تمہارے ساتھ کالے رنگ والا سب میں کھڑا ہے تو ساتھ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اگر فقیر کھڑا ہے تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ، غریب کھڑا ہے تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہنا کہ تو کمی ہے، میں نواب ہوں، میں چودھری ہوں، تو لوہار، تو موچی، تو درخان ہے، تو پہلی سب میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نہیں نہیں، فرمایا آگے آئیں لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کہ زمین بو سوئی قوم حجاز۔ تیرے دربار میں کھڑے ہوئے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز اچ نشہ بولو زور نہ۔ تو میرا خیال ہے بھی اس واسطے بعض ہمارے دوست سگرٹ پینے والے جو ہوتے ہیں جس ویلے آتے ہیں نا جتی چ ڈبی رکھ دیں تو نسوار والے بھی اپنی ڈبی رکھتے ہیں، دیکھتے ہو نا، تو کئی سگرٹوں کی ڈبی بھی جیب پا کے ہونے، نسوار والی ڈبی بھی۔ بعض پٹھانا کولو نسوار دی ڈبی اتنی خوبصورت ہوندی ہے دل کردا چوری کر لے، ورنہ موتی لگے ہوندے نا، بہترین چمک رہے ہوتے، اے کھول دینے نسوار رکھ کے پھر جدو شیشہ ویکھ دینے نا اے پھٹے منہ ساری منہ دے ہوتے آ جاندے۔ اللہ ہدایت دیتی کرے، اللہ تو انہوں ہدایت دے۔ اے نسوار تے سگٹاں بھی باہر رکھ کے آیا کرو۔ گل سمجھ رہے ہو میری؟ یہ مسئلہ بھی حضرت عمر کی وجہ سے ملا۔ اب کچھ دن جو گزرے تو نماز کے علاوہ کہیں اور نشے کی حالت میں دو بندے لڑ پڑے۔ پھر حضرت عمر آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ نماز والا مسئلہ تے حل ہو گیا ہے بھی، چلو امامہ پینی چھوڑ دیتی ہے، لوگاں بھی پینی چھوڑ دیتی ہے، تسی کو آرڈر کرو انجے ہی حرام ہو جاوے، اے لانتی منہ نو لگی ہے، حرام بناؤ اس نو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا عمر؟ پھر وہی بات کرنے آیا ہے، میں جب تک اس کا حکم نہ ہے کیسے کہوں؟ ہائے ہائے، دونوں گفتگو کر رہے ہیں، پھر جبریل آ گیا۔ میرا نبی یہ دا بولن ہی مینوں چنگا لگتا ہے، یہ کہتا ہے تو میری رحمت کا سمندر موج میں آ جاتا۔ آج اعلان کر دو میرا نبی، شراب پینا بہت بڑا گناہ، نہ پیتی کرو اور پی کے لڑیا نہ کرو۔ سن کے تے حضرت عمر بولے یا رسول اللہ کو مزہ نہیں آیا، سختی کرو، یہ قوم ڈنڈے تو سوا نہیں مندی۔ صدر ایوب آخدہ ہوندا سی 4 کتاباں آسمانوں اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا۔ یہ پاکستانی قوم ہے، ڈنڈے کے بغیر سیدھی اے نہیں ہونی۔ اللہ کے نبی ڈنڈا رکھیں، کوئی اور سختی کریں، یہ قوم باز نہیں آئے گی۔ آخر پھر جبریل قرآن کی آیت لائے کہ اب اللہ کہتے ہیں کہ اب یو پیے گا وہ شیطان کو راضی کرے گا اور اس کو سزا ملے گی۔
تو شراب کا حرام ہونا ملنگ حضرت عمر دے دشمن کیوں نے؟ اسے وجہ بھی حضرت عمر نے انہاں دے پنگ دے پیالے توڑے، شراباں دیاں بوتلاں توڑوائیاں، ملنگ انج نہیں حضرت عمر دا دشمن بنیا پھردا۔ حضرت عمر کی وجہ سے بھنگ حرام ہوئی، نشہ حرام ہوا، اس وجہ سے آج تک ملنگ قیامت تک بھوکتا رہے گا حضرت عمر کو، اس لیے کہ نشے کی دکان بند ہوئی۔ اب شراب حرام ہوئی کس کی وجہ سے؟ بولو ذرا زور سے۔ اب 10واں سپارہ، جنگ بدر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ مکہ سے تشریف لے گئے تو دوسرے سال مکے کے قریشیوں نے مدینے پہ حملے کے ارادے سے فوج بنائی، لشکر بنایا اور مدینے پہ حملے کی نیت سے چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں آئے اور بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کی لڑائی۔ 70 کافر مارے گئے، کتنے؟ جن میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ اور 70 کافر قیدی ہوئے، کتنے؟ 70 کافر قیدی ہوئے۔ جنگ مسلمانوں نے جیتی۔ اب ان 70 قیدیوں کو قیدی بنا کر مدینے لایا گیا اور قربان جاؤں اللہ کی اس پاک نبی کی اس مسجد پر جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، اللہ آپ کو اس کی زیارت کی توفیق دے دے۔ وہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی، حضور کا دربار بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ بھی تھی، وہ صحابہ کی ٹریننگ سینٹر بھی تھی، اور وہ جیل بھی تھا، اور وہی حضور کے چیف جسٹس حضور تھے، فیصلے بھی آپ پہ ہی کرتے تھے، عدالت بھی وہی لگتی تھی، سزائیں بھی وہی ہوتی تھی، شادیاں بھی وہی ہوتی تھی، نکاح بھی وہی ہوتے تھے، نماز بھی وہی ہوتی تھی، سب کچھ اس چھوٹی سی مسجد نبی کے اندر ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا نا 70 قیدیاں ہوئے تھے قید کر دو مسجد نبی دے اندر۔ کہاں قیدی رکھے گئے؟ بولو ذرا زور سے۔ مسجد نبی کے اندر قیدی۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، میرے بزرگان دین نے لکھا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ان مسجد میں ان کافروں کو قیدی کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ مسجد جیل خانہ تو نہیں، ان کو یہاں کیوں قید کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سنو اے سوال کرنے والو، میرا مقصد یہ نہیں کہ میں ان کو قید کر کے ان کو لا الہ الا اللہ زور سے پڑھاؤں گا، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں قیدی رات کو بھی رہیں دن کو بھی رہیں۔ اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ فرمایا جب رات ہوگی میرے صحابہ مسجد میں آ کر اللہ کے حضور روئیں گے، یہ میرے صحابہ کو رونا دیکھیں گے، میرے صحابہ اللہ کے سامنے سجدے کریں گے، یہ میرے صحابہ کے سجدوں کو دیکھیں گے، میرے صحابہ آنسو بہائیں گے، یہ میرے صحابہ کے آنسو بہتے دیکھیں گے، میرے صحابہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، یہ میرے صحابہ کا گڑ گڑانا دیکھیں گے، میں آ کر صحابہ کو قرآن پڑھاؤں گا، یہ میرے قرآن پڑھانے کو دیکھیں گے، صحابہ کے قرآن